ڈاکٹروں کی رائے تھی کہ اماں کو ٹی بی ہے۔ اس زمانے میں ٹی بی ایک مہلک اور ناقابل علاج مرض سمجھی جاتی تھی۔ مجھے اماں کی اس بیماری کا علم اس وقت ہوا جب ابا اماں کو چیک اپ کرانے تھل ہسپتال لے گئے۔ اس کے بعد ہمارے غریب سے کچے گھر میں ایمرجنسی نافذ ہو گئی۔ جتنا ممکن ہو سکا اماں کا علاج کرایا۔ اس وقت غالباً مرض ابتدائی سٹیج پر تھا، اس لیے علاج سے خاصا افاقہ ہوا۔ اماں بظاہر قدرے بہتر ہو گئیں، مگر تکدستی اور حالات کے جبر نے اماں کی صحت کو گھن لگا دیا تھا۔ سلائی مشین کی مشقت اور کبھی کبھار کے علاج نے اماں کو پوری طرح صحت یاب نہیں ہونے دیا۔ اماں بڑی متوکل اور خوددار تھی۔ اپنے رب پر انحصار ان کی بڑی خوبی تھی۔ برے سے برے وقت کا مقابلہ کرنے سے بھی نہیں گھبراتی تھی۔ کوئی بیماری نے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، مگر انہوں نے بڑے اعتماد اور وفاداری کے ساتھ زندگی کا سفر پورا کیا۔ وہ جمعہ کا دن تھا جب اماں فوت ہوئی۔ مجھے اس دن کا ایک ایک لمحہ بڑی صراحت کے ساتھ یاد ہے۔ وہ صبح بڑی اجلی اور روشن تھی۔ 7-8 بجے ہوں گے جب اماں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ دروازے سے آنے والی دھوپ انہیں تنگ کر رہی ہے، انہیں سائے میں لے چلو۔ میں نے اماں کو سہارا دیا اور ایک اور چارپائی پر لٹا دیا۔ اس وقت مجھے اماں بڑی تر و تازہ اور صحت مند لگی۔ مجھے ایسے لگا جیسے اماں کے کمزور گال بھر چکے ہوں اور چہرے کا سانولا رنگ بھی سرخی مائل ہو چکا ہو۔ میں نے بے ساختہ کہا، اماں آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ اماں دھیرے سے مسکرائیں اور بولیں، آج جمعہ کا دن ہے، نہا دھو کر کپڑے بدل لو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی آنکھیں موند لی۔ میں نہا دھو کر جمعہ کی نماز پڑھنے چلا گیا۔ اس دن مولانا علی محمد مظاہری مسجد میں آئے ہوئے تھے اور خطبہ جمعہ بھی انہوں نے ہی دینا تھا۔ میں سنتیں پڑھ کر خطبے کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ دفتن دل بڑا پریشان ہو گیا۔ جی چاہا کہ بھاگ کر گھر پہنچوں اور اماں کو دیکھاؤں۔ بڑا ضبط کیا، مگر بے قلی اور بے چینی بڑھتی گئی۔ خطبہ جمعہ میں بھی دیر تھی۔ میں خاموشی سے اٹھا اور گھر چلا آیا۔ اماں بستر پر لیٹے زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی اور بہت سی عورتیں چارپائی کے گرد جمع غالباً سورہ یاسین پڑھنے میں مصروف تھیں۔ اماں کے پاس عورتوں کا جمع ہونا میرے لیے کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا، اماں کے گرد میں نے ہمیشہ کام کاج کرتی عورتیں، کلام پاک پڑھتی عورتوں کا مجمع ہی دیکھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اماں نے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ میں ان کے قریب ہوا تو نہیب سی آواز میں پوچھا، نماز پڑھائے ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو بولی، جاؤ نماز پڑھاؤ جلدی۔ میں نے اماں کو دیکھا، وہ مجھے بہت کمزور سی لگی، بہت ہی کمزور۔ نہ جانے کیوں دل چاہ رہا تھا کہ اماں کے سوکھے لبوں پر اپنا چہرہ رکھ دوں، سینے میں چھپ جاؤں اور بلک بلک کے رونا شروع کر دوں۔ میری آنکھیں بھرنے لگی۔ مجھے لگا کہ اماں نے ایک بار پھر مجھے کہا کہ نماز پڑھاؤ جلدی، اور یوں میں بغیر کچھ کہے اور بغیر کچھ بولے خاموشی سے ضبط کیے اماں کو دیکھتے ہوئے دوبارہ مسجد کی طرف چل دیا۔ اماں سے پہلے میں نے کبھی کسی کو مرتے نہیں دیکھا تھا، اور اماں کی موت کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ میں یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ اماں مر سکتی ہیں، مگر دل میں ایک جوار بھاٹا سا لگا تھا، ایسے جیسے کہ دل ڈوب رہا ہو۔ نماز کے بعد درس قرآن تھا، میں بھی بیٹھ گیا، بس اس لالچ میں کہ درس قرآن کے بعد میں مولانا صاحب سے اماں کی صحت یابی کے لیے دعا کراؤں گا۔ میری درخواست پر مولانا صاحب نے اماں کی صحت یابی کے لیے دعا منگوائی۔ میں نے بھی بڑے خلوص اور درد سے اللہ تعالیٰ سے اماں کی صحت کے لیے دعا مانگی۔ دعا مانگتے ہوئے نہ جانے کیوں بار بار میری آنکھیں ابلی جا رہی تھی۔ 1-1.5 گھنٹے کے بعد گھر پہنچا تو سما بدلا ہوا تھا۔ چھوٹے سے کمرے میں رش بڑھ چکا تھا۔ عورتوں کے ساتھ ساتھ خاندان کے کچھ مرد بھی کمرے میں نظر آ رہے تھے۔ کچھ عورتیں گھٹے گھٹے انداز پہ رو رہی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت عجیب سا لگا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے کچھ انہونے لگی ہے۔ جو ہی میں نے دروازے پہ قدم رکھا، مجھے لگا میں نے دیکھا اماں کی نظریں دروازے پر لگی تھی۔
جیسے کسی کی منتظر ہوں۔ ایسے لگا جیسے اماں کی بس آنکھیں ہی زندہ، چمکتی، روشن اور جاندار آنکھیں۔ مجھے دیکھتے ہی اماں نے ایک بار پھر بھرپور نظر مجھ پر ڈالی اور آنکھیں بند کر لی، اور سرہانے کھڑے مامے نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر اماں کے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ میں نے اپنے اس کالم کا عنوان ماں ولی رکھا تو بہت سے پڑھنے والوں نے اس بارے استفسار کیا کہ ماں ولی ہی کیوں؟ اب آپ ہی بتائیں کہ جب ایک ماں دم آخر بھی اپنے اکلوتے بیٹے کو سینے سے لگانے اور پاس بٹھانے کی بجائے نماز پڑھنے کے لیے مسجد بھیجتے اور پھر آخری سانس تک اس کے آنے کا انتظار کرے، اس ماں کے ولی ہونے میں کس کو کلام ہو سکتا ہے؟